اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کرنا کیا ہے؟ حالانکہ میں ابھی آیت کے دوسرے حصے کی طرف آ بھی نہیں پایا، خطیہ اور اسما کی طرف آیا بھی نہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس پر، لیکن مختصر عرض کرتا ہوں۔ اب گناہ ہو چکے آج تک، بہت کر لیے، اب آدمی کو شرمندگی ہو رہی، یار اب میرا کیا ہوگا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے نا، اور جب بہت گناہ کر لیتا ہے، بولا اب اتنے کر ہی لیا ہوں اور میری پہچانی گنہگار کی طرح ہو گئی، تو اب سدھروں گا تب بھی لوگ مجھے اچھا نہیں کہیں گے۔ یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ جس دن آپ نے گناہ سے توبہ کر لی اور اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیا، سنیے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، لفظ پر غور کیجئے گا، آپ نے ارادہ کر لیا، آپ کو عزت ملنی شروع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے محلے کے اندر اتنے ائمہ حضرات موجود ہیں، ان ائمہ مساجد میں سے کسی امام کے قریب، یعنی مسجد کے قریب ایک نوجوان کوئی رہتا ہے، تو جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، توجہ چاہوں گا، جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، روز 5 وقتہ نماز میں نہیں آتا، اور کچھ عادتیں بھی تھوڑی سی بگڑی ہوئی ہیں۔ اچانک ایک دن امام صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے، امام صاحب میں انشاءاللہ فلاں تاریخ کو حج کے لیے جا رہا ہوں۔ گیا نہیں حج کے لیے، میرا حج کمیٹی میں نمبر لگ گیا، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ امام جو اس بندے کے بارے میں جانتا ہے کہ جمعہ پڑھتا ہے، وہ امام جو اس بندے کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ گناہ بھی کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے کہہ دیا فلاں تاریخ کو حج کے لیے جا رہا ہوں، تو امام صاحب اس گنہگار سے کہتے ہیں، بھائی مجھے بھی ذرا دعا میں یاد رکھنا، مجھے بھی ذرا دعا میں یاد رکھنا۔ مکہ نہیں پہنچا، مدینہ نہیں پہنچا، لیکن وہاں جانے کا ارادہ کر لیا تو اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ تو جب کوئی گناہ سے توبہ کا ارادہ کر لے اور سچی توبہ کر لے تو اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ توبہ کر لو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنی آئیڈنٹیٹی بناؤ، اپنی پہچان بناؤ، اپنی شناخت بناؤ کہ آج سے ہم گناہ نہیں کریں گے، آج سے ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، آج سے پاپ کے دروازے پر دستک نہیں دیں گے۔ سن لو، آج اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو ابھیان کی وجہ سے نہیں پریشان ہوتا، ابھیمان کی وجہ سے پریشان ہوتا۔ آپ کوئی بھی ابھیان چلاؤ، لیکن اگر ابھیمان آ گیا تو یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، اللہ کفر کو تو کسی حد تک گوارا کر لیتا ہے، ظلم کو گوارا نہیں کرتا۔ کافروں کو روزی روٹی دے رہا ہے نا، کھانا پانی دے رہا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ یعنی وہ کافر کو روزی روٹی سب کچھ دے دے گا، لیکن ظالم کو وہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ کفر کو پسند کرتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، یہ کہنا مقصد نہیں ہے۔ کفر کو ڈیل دیتا ہے لیکن ظالم کو نہیں دیتا، ظالم کی پکڑ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ کافروں کا بھی رب ہے تو مسلمانوں کا بھی رب ہے، وہ سارے انسانوں کا رب ہے۔ اسے دو چیزیں بالکل ناپسند ہیں، اور ان دو چیزوں کو بالکل ناپسند کرتے ہوئے وہ ان دو چیزوں میں گرفتار لوگوں کو تھوڑی سی مہلت دے کر بعد میں جب گرفت فرماتا ہے تو ایسی سخت گرفت ہوتی ہے کہ پھر کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی۔ ایک ظلم ہے اور ایک تکبر ہے، اس لیے یاد رکھو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اپنے وجود پر بھی ظلم نہ کرو اور کسی پر بھی ظلم نہ کرو، کسی پر بھی زیادتی نہ کرو، اور اسی طریقے سے تمہیں بہت کچھ مل جائے زندگی میں کبھی تکبر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، اکڑنا نہیں، میرے پاس تو سب کچھ ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔
ارے تمہارا بگاڑنے کی بات تو بہت دور کی رہی، اگر ایک اللہ تعالی ہوا کا جھونکا دے دے تو آپ دیکھتے ہیں کہ 200 کلومیٹر کی رفتار کے اوپر ہوا چلنے لگتی ہے اور مکان کے مکان اور چھپرے کے چھپرے سے اڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طاقت کا معاملہ ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دو، گناہ سے بچو۔ جب کبھی گناہ کے لیے طبیعت چاہے اور گناہ کی طرف نفس غرغل آئے، فوراً سوچ لینا شیطان تمہیں بہکا رہا ہے اور رحمان تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ العظیم گناہ سے بچ جاؤ گے، گناہ سے رکو گے، اللہ تمہارے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں، نہ ظاہر میں گناہ کرو، نہ باطن میں گناہ کرو، نہ تنہائی میں گناہ کرو، نہ مجمع میں گناہ کرو۔ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، مالک حقیقی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی اس موضوع پر انشاءاللہ مزید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائیں گی۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور نیک بننا ہے تو اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں، ہمارے حافظ عبدالعلیم صاحب سے رابطہ کریں اور ماحول سے وابستہ ہوں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں نخار پیدا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ماشاءاللہ، میں چاہ رہا تھا کہ حجاج کرام تک یہ تحفہ پہنچ جائے۔ معمولات حرمین، یہ ایسی کتاب حج کیوں، حج کیسے اور مدینہ منورہ کی حاضری، اس پر مشتمل یہ ہندی میں کتاب ہے۔ آپ جاتے ہوئے مکتبہ طیبہ سے لیں۔ خواتین کے واقعات، میری بہنیں بھی اس کتاب کو اپنے بچے